نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحبيب بلغ الأولى بكماله كشفت الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت پوری دنیا کو رہنمائی کی ضرورت ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام والا نبی اسنا سے دیکھا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا نبی ناقد 1,00,000 عورتیں کے ساتھ انبیاء تشریف لائے اور اس دعوت کا اعادہ کیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مبعوث فرمایا. اور دعوت بڑی سادہ ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یعنی جتنی اتھارٹیز ہیں ان سب کو نگیٹ کرو، ان سب کی تردید کرو، ان سب کو رد کرو اور اللہ کی حکومت کو، اللہ کی اتھارٹی کو قبول کرو. اللہ. اور یہ جو پیغام ہے اس کی لڑکی کرو. اس کامل دعوت کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دعوت ایک ہی ہے، اللہ ہمارا الہ ہے. ویسے عادتاً آپ اللہ کا نام نہیں لے رہے تو یہ علیحدہ بات ہے، حالانکہ آپ کو عادتاً اللہ کا نام لینا چاہیے. اللہ. اللہ پاک کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. اللہ. اور پھر اس پر تاکیداً فرمایا ذکرا کثیرا، تھوڑا نہیں کہنا، بہت زیادہ کرنا. اللہ. اب اس بہت زیادہ کی جو تفسیر، ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے مرشد. عالم وہ ہے جس کے پاس علم ہے، اور مرشد وہ ہوتا ہے جو اس علم سے گزر جائے. بالکل رسمی پیری مریدی دین میں ہے ہی نہیں. اگر آپ موٹر وے پہ چڑھنا چاہیں تو آپ کو کسی انٹرچینج پہ جانے کی ضرورت ہے. اگر مرشد انٹرچینج کا کام نہیں دیتا اس کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو آپ نے اس کی جگہ ایک گائے پالنے دودھ تو دے گی نا. بھینس پال لی. اور یاد رکھیں عید کا بھی معیار یہ نہیں ہے کہ وہ پیر صاحب کا بیٹا ہے تو پیر ہے، اسے مرشد ہونا چاہیے. اور مرشد ہونے کے لیے قرآن سے گزرنا ضروری ہے. قرآن کا پڑھنا پڑھانا بھی کام معیار نہیں ہے. فرمایا تم میں بہترین شخص جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا، سیکھا اور سکھایا۔ اللہ، آپ سب نے پڑھا تھا، جنہوں نے آپ کو پڑھایا انہوں نے انصاف نہیں کیا، آپ کو ویسا نہیں پڑھایا کہ آپ بھی کسی کو پڑھا سکتے۔ یہ ہے قوم کا المیہ۔ دنیا میں اگر کسی نظام میں، اگر کسی طریقے میں، اگر کسی ذریعے میں نجات ہے تو وہ ذریعہ ہے قرآن۔ اللہ، اب مصیبت یہ ہے قرآن آپ پڑھتے ہیں لیکن کبھی ایسا بھی پڑھنا نصیب ہو جائے کہ تمہیں یہ محسوس ہو جس کا کلام ہے تم اس سے بات کر رہے ہیں، اللہ، اللہ، اور پھر وہ گھڑی بھی آ جائے تمہاری زندگی میں جب تمہیں یہ محسوس ہو کہ جس کا کلام ہے وہ مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ اللہ، اللہ، سٹنے نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ توجہ نہیں ہے؟ اگر اللہ کا نام لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو یہ جو 1400 سال سے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک لا الہ الا اللہ کرتے رہے ہیں تو پھر انہوں نے کیا کیا ہے؟ اس کا بڑا اثر ہے۔ آپ ایک دوسرے کو گالی دے کر دیکھیں، بڑا اثر ہوتا ہے، اور یہاں تو اللہ کی حکومت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ، اللہ، میں نے گفتگو کو پھیلانا نہیں، اس لیے میں تھوڑا سا ماحول بنا رہا ہوں، کیونکہ عام طور پر بلانے والے بھی لوگوں کو اس نیت سے نہیں بلاتے کہ انہیں کچھ ملنا چاہیے، کہتے ہیں بھائی محفل کامیاب ہونی چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ محفل کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آنے والا ہر شخص سیراب ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ اللہ، 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 تو دوستو جناب عیسیٰ علیہ السلام والا نبینا کی آمد صرف 500 سال پہلے ہمارے نبی کی تشریف آوری سے پہلے ہوئی ہے، اور جو دین انہوں نے پیش کیا اس کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ یہ ٹائٹل عیسیٰ روح اللہ کا جو ہے یہ خاص وجہ سے ان کو ملا، جس کا مصداق وہ تھے۔ اور یہ ایک بات میں نبوت کی شان کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، اور پھر میں نے جو ایک گفتگو اپنے ذہن میں آپ کے لیے آج رکھی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا نبینا دنیا میں اس انداز میں تشریف لائے کہ جو انسان کے پیدا ہونے کا انداز ہے وہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ جب تک مرد عورت ایک دوسرے سے نہ ملے اور یہ ملاپ بھی خاص تقاضا انسانیت کے مطابق ہونا چاہیے، اس میں فحاشی نہیں ہونی چاہیے، اس میں بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، اس میں غیرت ہونی چاہیے۔ اب یہاں ایک پاک دامنہ کی عزت کا مسئلہ بھی ہے، ایک مومنہ کے معیار ایمان کا امتحان بھی ہے، ایک ایسی پاک دامنہ جس کے قریب کوئی مرد جانا تو کیا گزرا ہی نہ ہو۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے اس پاک باز
خاتون کو مشیت الہی کا ایک عظیم راز بنا کر اسے بیٹے سے نواز دیا. اور وہ بھی پاک دامنہ تھی، انہیں تو پتا تھا. لیکن جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہاں آپ کی پاک دامنی کا جو معیار ہے اس کے لیے لوگ دلیل مانگتے ہیں، ورنہ بات کرنے میں دیر نہیں لگاتے. اور ایسے ہی ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ولادت کے نور کے ساتھ معجزے نبیوں کو عطا کیے جاتے ہیں. اور ابھی جناب عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہوئے ہیں. ہمارے بہت سارے مسائل کا حل کسی ایک بیان میں ہے. آپ کو اللہ نے فرمایا سیدہ مریم کو کہ اپنے شہزادے کو لے کر قوم کے پاس جاؤ، اور مولا میری پاک دامنی کو تو بھی جانتا ہے اور مجھے بھی خبر ہے، لیکن جناب مرد صاحب تشریف لے آئے. اللہ پاک نے ہر بندے کی مختلف ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں. تو یہ ایسی قومی خدمت میں مصروف ہیں جس میں ذرا بھی انسان تھوڑا سا بھی اپنی جگہ سے ہل جائے آتے کروڑوں اور اربوں ہیں، لیکن ایمان کا معیار ختم ہو جاتا ہے. تو یہ وہ عاشق رسول ہے جس کے پاؤں کبھی ڈولے نہیں. اس نے عاشق رسول ہونے کا اور بندہ ایمان ہونے کا حق ادا کرا. اور ظاہر ہمیں بھی بڑا فخر ہے. ہر باپ کو اپنی اولاد کے نیک ہونے پر فخر ہوتا ہے. ہر پیر و مرشد کو اپنے مرید کے وفاشعار ہونے پر فخر ہوتا ہے. اور جب رشتہ کملی والے کی محبتوں کی امانتوں کو لوگوں تک پہنچانے کا ہو تو پھر باؤ کا بیٹا ایسے لوگوں پر فخر نہیں کرے گا جنہوں نے اس فتنہ فساد کے دور میں بھی مدینے والے کے پیار کا جھنڈا اٹھایا ہوا. حضرات، میں نے جو گفتگو آج آپ سے کرنی ہے، اگر آپ میں سے میری خواہش ہے ہر بندہ اس کو اپنے اندر جانے دے. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کو یہ شخص نہ بھی ملے تو یہ یقین ضرور رکھیے گا کہ آپ ثواب سے محروم نہیں ہوں گے. لیکن ہماری دنیا ثواب سے بہت آگے ہے جسے ہدایت کہتے ہیں، اور ہدایت مل جائے جو جنت نہیں ملتی جنت والا مل جائے. میں یہ کہہ رہا تھا سیدہ مریم بیٹے کو گود میں اٹھا کر قوم کے پاس تشریف لے گئی. قوم نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا بی بی یہ بچہ کس کا ہے؟ فرمایا اشارے سے فرمایا اس سے پوچھو. جن کی زبان گم ہو گئی اللہ ان کو زبان دے. یہ زبان تخت پر بھی بٹھاتی ہے اور تختے پر بھی چڑھاتی ہے. اور یہاں تو تختہ بھی ہو تو عشق رسول کا سودا مہنگا نہیں پڑتا. قاضی الدین شہید رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت ہے میاں والی جیل کے دو دیوار سے آج بھی جا کر پوچھو گے نا تو
اس سے مدینے والے کے پیار کی خوشبو آئی۔ اللہ جب ان کو تختہ دار پہ چڑھایا گیا ان کے چہرے پر جو مسکراہٹ کا انداز تھا اور ان کی نگاہوں میں جو نور سجا ہوا تھا کسی کے پیار کا، اس کو دیکھ کر جلات دوسرے پر مجبور ہو گیا، کہنے لگا اے نوجوان، یہاں بڑے بڑے آئے، ہم نے رسے کھینچ دیے، لیکن جو اطمینان تیرے چہرے پہ ہے اور جو نور تیری آنکھوں میں سجا ہوا ہے، اس کے بارے میں ضرور بتا دے تاکہ آنے والی نسلوں کو پتا چلے۔ جب کوئی بکتا ہے نا نبی کے ہاتھوں، اس کی قیمت یہ بڑھتی ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، میرے آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ علامہ اقبال جیسی شخصیات یہ کیسی نظر آتی ہیں کہ روایتہ منڈا بازی لے گیا۔ تو آپ نے فرمایا میری مسکراہٹ اور میرے اطمینان اور میری آنکھوں میں جو نور سجا اس کا سبب یہ ہے، وہ دیکھو، یوں کہا وہ دیکھو۔ اللہ اور زمانے نے دیکھا سامنے مدینے والے سے، اللہ اللہ دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کو میں خواب میں ملوں تو بہت جلد میں اسے کھلی آنکھوں سے نظر آؤں گا۔ اللہ اللہ حضرات، اب یہ جو کنیکشن ہے اسی کی ضرورت ہے۔ سیدہ مریم قوم کے ساتھ سامنے تشریف لے گئی، سوال کیا لوگوں نے، بی بی یہ بچہ کس کا ہے؟ اور میں اس سے پوچھو۔ وہ کہنے لگے کبھی بچے بھی ماں کی گود میں بولتے ہیں، بچے تو نہیں بولتے، بچے تو بولتے ہی نہیں ہیں، پر نبی تو بولتا ہے۔ ہم ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں نبی نے کیا بول بولے تھے؟